چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے اس کے لیے. ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں گے. ذیقعدہ کا مہینہ ہے، اس میں امام محمد تقی سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت ہے. اہل بیت کے شاہ سوار ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں. ان کے والد محترم نے، امام علی رضا نے، ان بیٹے کو خط لکھا، میری جان تم پر فدا ہو، کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چھوٹے دروازے سے جاتے ہو. نہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑے دروازے سے جانا. جب نکلو گے سونے اور چاندی کے درہم دینار اپنے ساتھ رکھنا، جو مانگے غریب انتظار کرتے ہیں. چھوٹے دروازے سے جاتے ہو، غریبوں کو پتہ نہیں ہے چھوٹا دروازہ ہے، غریب بڑے دروازے میں تمہارا انتظار کرتے ہیں، ان کو دینا. اور دیکھو، خیال کرنا کہ اگر تمہارا چچا ملے تو تم اس سے نیکی کرنا چاہو تو 50 دینار سونے سے کم نہ دینا، اور اگر پھوپیاں ہوں تو خیال کرنا 50 دینار سونے سے کم نہ دینا. اپنی صلہ رحمی کرتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے رہنا. امام رضا نے حضرت امام محمد تقی کو یہ نصیحت فرمائی ہے، اور یہ سچائی کا حرف دیا ہے، اور یہ سچائی کا ورق دیا ہے. کیا زندگی دی ہے، کیا زندگی دی ہے، اور حقیقت زندگی دی ہے. اور اگلی بات سنیں، فرمایا آپ اپنی نوافل میں، امام تقی اپنی نوافل میں ہر رکعت میں 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے سورۃ فاتحہ کے بعد. اور فرمایا جب کوئی قمری مہینہ شروع ہوتا تھا آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 30 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے، 3 دفعہ نہیں. اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 30 بار سورۃ قدر پڑھتے، اور اس کے بعد صدقہ دیتے. فرمایا سارا مہینہ آفات، بلیات، دشمنوں کے حسد، جادو، اثرات سے میں محفوظ ہو گیا. پھر عمل سنیں، جب چاند دیکھتے تھے چاند تو ہمیں 2 نفل پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ 30 مرتبہ، دوسرا فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 30 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر انا انزلنا 30 مرتبہ پڑھتے تھے. اور فرماتے تھے سارے مہینے کے لیے میں رب کی حفاظت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کے تعلق میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک نابینا جا رہا تھا، اس سے پتا چلا کہ نابینا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھیر کے فرمانے لگے دیکھو. اس نے کہا تو میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں. یاد رکھیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حفاظت کے نور کی باتیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، وہ دلوں کا نور ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور امام علی بن موسیٰ اور رضا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ کی ولادت 11 ذیقعدہ میں ہوئی تھی، 11 ذیقعدہ میں ہوئی تھی. ایک شخص نے آپ سے شکایت کی 2 چیزوں کی. ایک، میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میں آج کے موضوع کی بات کر رہا ہوں. ایک، میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے. 2 چیزیں، ایک ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے. آپ سنیں، آپ نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر. اور اس نے اذان دی. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی مشکل ٹال دی. آل رسول کن ہستیوں کے حوالے کرتے تھے، آل رسول کی زندگیاں کیا تھیں، انہوں نے کن کے حوالے کیا؟ فرمایا کہ ان کی جو انگوٹھی تھی اس پہ تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان کی انگوٹھی کے اوپر یہ نقش تھا. ان ہستیوں کے دلوں میں کیا تھا؟
ان کی انگوٹھیوں میں کیا تھا، ان کے من میں کیا تھا، ان کے سینوں میں کیا تھا، ان کے من میں، ان کے سینوں میں کیا تھا، ان کی سوچوں میں کیا تھا، ان کے جذبوں میں کیا تھا۔ آل رسول کی جذبوں میں، سینوں میں اللہ تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے ساتھ عشق تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کی ذات کا قرب تھا، اللہ کی ذات کی نسبتیں تھیں۔ حضرت علی کس بندے سے، کس ہستی سے ملا رہے ہیں؟ کہو اللہ۔ حضرت علی کس سے تعلق بنوا رہے ہیں؟ حضرت علی کس کی منتیں کروا رہے ہیں اور کس کی منتیں کر رہے ہیں اور کس ہستی سے مانگنا سکھا رہے ہیں اور کس ہستی کی خوشامد کر رہے ہیں اور کس ہستی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں؟ یہ عظیم لوگ تھے، یہ عظیم لوگ تھے، یہ کریم لوگ تھے۔ انہوں نے امتوں کو بہکایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو بھٹکایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو سچی راہیں دکھائی ہیں اور قیامت تک ایک پیغام دیا ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھے کملی والے کا داماد ماننے والوں، مجھے جنت کے مردوں کا سردار ماننے والوں، اگر کبھی مصیبت آ جائے اس رب سے مانگنا جس سے میں مانگنا سکھا کے جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، یہ زندگی کا نظام دے کے جا رہے ہیں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ ہم ان کالے روگوں سے نکل جائیں گے، ہم ان کالی دنیا سے نکل جائیں گے، ہم ان کالے دشمنوں سے نکل جائیں گے، اور ہماری نسلوں میں جو کالے روگ ہیں ہم اس سے بچ جائیں گے۔ صرف اس کا اہتمام، صرف اس کا اہتمام، صرف زندگی کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اور سورۃ الکافرون کاٹ کے رکھ دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے، کالی دنیا کو جدا کر کے رکھ دیتی ہے، اب آپ کے جسم سے کالی دنیا کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ سورۃ الکافرون، کالا جن ہو، کالا جادو ہو، کالی چیزیں ہوں، کالا دشمن ہو، کالے روگ ہوں، ان کو ختم کر دے گی۔ سورۃ الکافرون ختم کر دے گی۔ اور یہ جو آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں نا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا لطیف کے کتنے حرف ہیں؟ لام، یہ، توئے، فے، لام، یا، توا، فا، ٹھیک؟ کتنے؟ اور ودود کے واو دال کتنے؟ چار سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، چار راہیں ہیں آنے کی، حادثے، بلائیں، آفتیں، طوفان، بلیات، آفات، روگ، ان کو بند کر دیتے ہیں، ان راہوں کو۔ حفاظت کا نظام ہے اللہ کا نام۔ آسمان سے آنے والی بلائیں، زمین سے پھوٹنے والی آفات، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والی آفات، بلائیں، یا لطیف ہو یا نام میں طاقت ہے، نام میں قوت ہے، نام میں طاقت ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے ساتھ جنات کی ملاقات ہوتی، مجھ سے کہنے لگے جو بھی نیک جن ہے اور جو زمین کے نیچے رہتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جنات رہتے ہیں، پانی کے اندر بھی جنات رہتے ہیں، کتابوں میں محدثین نے، وہ شاہدات نے، تجربات نے، فقہا مخلصین نے، اور ایسے لوگ جن کی نظر اللہ نے پردہ ہٹا دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ نظر کا پردہ کیسے ہٹتا ہے؟ آپ کا بھی آج ہٹا دیتا ہوں، آپ کو جن نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھنا چاہتے ہیں جن؟ آئیں، پھر آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں، پہلے صرف ایک چیز پہ یقین کریں۔ آپ کے پاس نا ایک مائکروسکوپ، کیا کہتے ہیں، خوردبین ہو، آپ خوردبین کے نیچے خون کا قطرہ رکھیں، بظاہر خون کا قطرہ ہے لیکن خوردبین کے اندر 7، 8، 9، 10، 11، 12 چیزیں علیحدہ علیحدہ کر کے بتاتی ہے، یہ سرخ ذرات ہیں، یہ سفید ذرات ہیں، یہ پلازما ہے، یہ پلیٹلیٹ، یہ فلاں ہے، لیکن خوردبین کے بغیر دیکھیں گے تو خون کا قطرہ ہے۔ آپ دل کی خوردبین لے آئیں، پھر آپ کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، جنات بھی نظر آئیں گے، جادو بھی خود نظر آئے گا، فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ خوردبین ہونا ضروری ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اور دل کی آنکھیں روشن جن چیزوں سے ہوتی ہیں ان میں ایک چیز یا لطیف و یا ودودو بھی ہے، سے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی، دل کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، دل کی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھوں میں اللہ کا منظر، رحمت، برکت، عطا، شفقت اور مہربانی آ جاتی ہے۔
پھر دل کی آنکھیں جب روشن ہوتی ہیں، پھر آنکھوں کی آنکھیں، چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، جب چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں پھر یہ جس پہ پڑتی ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، جس پہ لگتی ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس کو دیکھتے تھے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں، جس کو دیکھتے تھے وہ کلمہ پڑھتا تھا، عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ادھر سے مسلمان تھوڑے سے، ادھر سے ہندو بہت زیادہ، جج ہندو ہے، سارے کھڑے ہیں، تو اس نے جج نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں؟ کہا نہیں، تو کہا نہیں کرتے ہیں۔ جب بات بحث پہ آ گئی تو آپ نے انگلی فرمایا، اس سے پوچھا میں نے اس کو کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کے بے ساختہ منہ سے نکلا سارے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھو میں نے اس کو کہا ہے، اس سے پوچھو، اس کے منہ سے کلمہ۔ جج قلم دان چھوڑ کے چلا گیا، انگلی میری طرف اٹھی تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ دل روشن ہوا، اجڑے دل کو آباد کر، اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے، سوڑی سامی تنگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے۔ آہا کیا بتاؤں آپ کو، دل روشن، دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ کہا دل کی حرکت بند ہونے سے بندہ مر گیا، حرکت قلب، پلپٹیشن، دل کی حرکت بند ہونے سے بندہ مر گیا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، تو زندہ ہے تو زندگی زندہ ہے، یا لطیف و یا ودود، دل کی دنیا کو روشن کرتے ہیں، دل کی دنیا کو منور کرتے ہیں، دل کے اندر کی قدورتوں کو ختم کرتا ہے، یا لطیف و یا ودود۔ اس لیے جھگڑوں کے لیے لاجواب ہے، نفرتوں کے لیے لاجواب ہے، کینے کے لیے لاجواب ہے، بغض کے لیے لاجواب ہے، نفرت کے لیے لاجواب ہے، یا لطیف و یا ودود۔ اندر کے من کو روشن کر دے، دل کو روشن کر دے، چمکدار کر دے، دل کو منور کر دے، چمکدار کر دے، اکھیوں کو منور کر دے، پھر آنکھوں سے نور نکلے گا، پھر آنکھوں سے سرور نکلے گا، پھر آنکھوں سے عطر اور خوشبو نکلے گی، جو جس کے دل میں جائے گی اس کا کھوٹ بھی ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گی، اس کے دل کو منور کر دے گی، اس کے دل کو مزین کر دے گی۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اور جو جلتا گیا چیزیں جلتی گئیں، دشمن جلتا گیا، جادو جلتا گیا، حسد جلتا گیا، نظر بد جلتی گئی، کینہ جلتا گیا، تعویذ کالے جلتے گئے، اللہ کا نور آتا گیا، رحمت متوجہ ہوتی گئیں، زندگی میں سرور، من میں سکون، گھر میں چین، راحت، رحمت، برکت زندگی میں شامل ہوتی گئی۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ آؤ یا لطیف و یا ودودوں کی لذت اپنے دل پہ مہرے لگوا دیں۔ میں بھی محتاج ہوں، منگتا ہوں، بھکاری ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ کے نام کو دل میں اتروا لیں، اس کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی راحت، اس کی رحمت، اس کی عافیت، اللہ کے نور کا کرم، اللہ کے نور کا فضل، اللہ کے نور کی عطا، اللہ کے نور کا وجود اپنے من میں، اپنے دل میں اتار لیں۔ یا لطیف و یا ودود کا وجدان لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی خوشبو لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی تاثیر لے لیں، یا لطیف و یا ودود کے فائدے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو آسان کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو خوشحال کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگیوں میں راحتیں، یا لطیف و یا ودود سے کانٹے چن لیں، یا لطیف و یا ودود سے پھول بکھیر لیں، یا لطیف و یا ودود سے اللہ سے بیٹے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے بیٹے لے کے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنوا لیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں راحتیں آ جائیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں قدرت اور کرم کا فیصلہ ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے زندگی آسان ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے گلیاں راستے بند ہیں کھلوا لیں، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا
اس کے نام کی تاثیر ہے، اس کے نام کی طاقت ہے، اس کے نام کی قوت ہے، اس کے نام کا وجدان ہے۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کی قوت دل میں آ جائے۔ میری بات پہ توجہ کریں، آمین آمین۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کا یقین دل میں آ جائے۔ اچھا، یا لطیف و یا ودود سے دل میں نور آ جاتا ہے، توجہات آ جاتی ہیں، اس کے آنے سے کالی چیزیں کٹ جاتی ہیں، اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے، میرے کام آسان ہو جاتے ہیں، میری مشکلیں ٹل جاتی ہیں، میری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ واقعی یا ودیدو؟ واقعی؟ نہیں، واقعی نہیں، شک نہیں، حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو میری ماننے کی کمی، مانگنے کی کمی، ماننے کی کمی، مانگنے کی کمی، ماننے کی کمی اور مانگنے کی کمی، بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر اس میں شک ہے تو میری کمی ہے، اس کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ گھر میں آئے تو کہا فاقہ ہے، کہا کھانا، کہا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ سے مانگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پڑھا، بیوی نے، میاں نے پوچھا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، کہا ہمارے پڑھنے میں کمی۔ پھر پوچھا، پڑھا، کہا کچھ بھی نہیں، کہا ہمارے پڑھنے میں کمی۔ پھر پڑھا، پوچھا ہے، کہا کچھ نہیں۔ پھر پڑھا، کہاں ہے، پرانی چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، سارے گھر کے برتن بھر لیے، آٹا ختم نہیں ہو رہا۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے، میرے مانگنے میں کمی تھی، رب کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ میرے مانگنے میں کمی، رب کے دینے میں کمی نہیں۔ صدقت یا رسول اللہ، میرے مانگنے میں کمی ہے۔ یا لطیف و یا ودود میں پڑھوں، میری تنگیاں، میری مشکلیں، میری ناکامیاں، میری پریشانیاں، میری الجھنیں ختم نہ ہوں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ؟ نام کس کا؟ دھیان کس کا؟ تو اس سے پہلے ہم درود پاک، درود شفا پڑھ لیتے ہیں جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے درود شفا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی درود شفا پڑھ لیتے ہیں۔ اور وہ درود شفا وہ ہے جو روحانی بیماریوں، جسمانی بیماریوں، پرانے روگ، مشکلاتوں کے حل کے لیے ہم ہر جمعرات پڑھتے ہیں درود شفا۔ آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں 3 بار، تو ہم اس سے پہلے 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں، اس عمل کے بعد بھی 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں۔ تو عمل پہلے مجھ سے ذرا سمجھ، عمل مجھ سے پہلے ذرا سمجھ لیں۔ یہ عمل سانس روک کے پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، سانس روک کے دل میں پڑھنا ہے۔ جب سانس ٹوٹنے لگے، تھیلی کھلی ہمارے سامنے ہوگی، کھلی تھیلی اپنے سامنے رکھیں، تھیلی کو کھولیں، اپنے سامنے رکھیں۔ اس تھیلی میں کالی مرچ ہے، اس تھیلی میں کالے مونگ ہیں، اس تھیلی میں ہرمل ہے، اس تھیلی میں کلونجی ہے 50-50 گرام۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کی سند نہ ہو، حوالہ نہ ہو، ریفرنس نہ ہو۔ اللہ کے نام کی طاقت اور اللہ کے نام کی قوت، الحمدللہ میرے ہر عمل کے حوالے ریفرنس ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں میرا جو غیر مستند ہو اور اس کی سند نہ ہو۔ تو اس کو سامنے رکھیں گے، سانس روک کے یا لطیف و یا ودود آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا۔ سانس آپ جتنا روک سکتے ہیں آپ روکیں گے، میں جتنا روکوں، اس میں پھونک مارتے رہیں گے، اور اس میں بھی پھونک مارتا رہوں گا، اور اس کے بعد پھر یہی درود شفا پڑھیں گے، اور جتنی توجہ سے اللہ کا نام لیں گے، یا لطیف و یا ودود، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیں گے، اندر کے من کے درد کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ سچ بتاؤں، رات 3:10 سے لے کر گزشتہ رات، آج رات 3:10 کے لے کر اور اتوار 11:27 تک، یہ 7 ہے جو گزشتہ